بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ مسجد میں آئے اور آپ نے وقت نہیں دیکھا، گھڑی کی طرف نہیں دیکھا اور 4 سنتیں شروع کر لیں، عصر کی 4 سنتیں یا عشاء کی یا ظہر کی جماعت سے فرض سے پہلے والی 4 سنتیں آپ نے شروع کر لیں، تو اب یہ ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر آپ نے پہلی رکعت شروع کی اور اقامت شروع ہو گئی تو نماز توڑ دیں، جماعت میں شامل ہو جائیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے 1 رکعت مکمل کر لی اور دوسری رکعت آپ نے شروع کی ہوئی ہے اور اقامت شروع ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب آپ یہ کریں کہ آپ نماز کو مختصر کر کے دوسری رکعت جلدی سے پڑھیں۔ جلدی سے مراد یہ ہے کہ سجدے کے تسبیحات کو مختصر کر لیں، 1 دفعہ پڑھ لیں، رکوع کی تسبیحات کو بھی 1 دفعہ پڑھ لیں، اور سورۃ فاتحہ تو آپ نے پڑھنی ہے، وہ مختصر ہو نہیں سکتی، اور اس کے بعد کوئی بھی آپ نے صورت ملانی ہے تو چھوٹی صورت پڑھ لیں یا 3 آیات چھوٹی پڑھ کر آپ اسی طرح آخر میں ربی جعلنی کی جگہ پر ربی زدنی علما پڑھ کر تو 4 کی بجائے 2 رکعت پوری کر کے سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ بقیہ نماز مکمل کریں گے تو اس کے بعد جا کر آپ وہ 4 رکعت جو آپ نے پہلے سنتیں پڑھی تھیں وہ دوبارہ پڑھ لیں، کیونکہ اب آپ کے لیے وہ سنتیں واجب ہو گئیں، ضروری ہو گئیں، جو کہ آپ نے شروع کر کے اس کو مختصر کر دیا یا اس کو توڑ دیا، تو بعد میں پڑھ لیں۔ پہلے فرض نماز مکمل کریں، اس کے بعد جو سنتیں آپ نے ادھوری چھوڑی ہیں ان کو دوبارہ پڑھ لیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب آپ نے 4 رکعتیں سنتیں شروع کر دیں تو 3 رکعت آپ پڑھ چکے، تو چوتھی رکعت شروع کی یا تیسری رکعت کے اندر ہی جماعت کی نماز کھڑی ہو گئی، تو اب آپ فوراً چوتھی رکعت ساتھ ملا کر 4 رکعتیں فوراً پڑھیں اور مختصر کر کے، جیسے کہ سجدے رکوع کی تسبیحات کو اور آخری دعا کو مختصر کر کے آپ نماز کو مکمل کر کے فرض جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اس ترتیب سے آپ نے یہ سنتوں کو مکمل کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں آئیں تو پہلے وقت دیکھ لیں، اگر وقت ہو تو پھر آپ سنتیں پڑھیں، ورنہ چھوڑ دیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔